Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the channel. This is Gibran, Scrambler of Indie, at your service. آج بڑا اسپیشل دن ہے بیکاز ہم کافی عرصے سے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹو ٹریول آن دا موٹر ویز اینڈ ٹوڈے ہوپ فلی ویل ہیو فرسٹ سیکنڈ رن. بہت سارے رنس پہلے ہو چکے ہیں لاہور چیپٹر کے بھی اور باقیوں کے بھی، بٹ فی الحال ہمارا اسلام آباد چیپٹر کا میرے خیال سے 2-3 رنز ہوئے ہیں، بیچ میں ایک ویک نہیں کر سکے. سو جسٹ ٹو گیو یو اے بیک گراؤنڈ، motorways were generally open for public use and for bikers, and 2010 سے لے کے 13 تک موٹرویز کو بائکرز یوز کرتے رہے ہیں. ہسٹوریکلی اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو in those 3 years there were no accidents reported by the motorway police or any other organization of bike users or accidents caused by bikers. This is significant because the reason why they motorway national highways and motorway police کا جب آرڈیننس بنا تو 3 سال بعد انہوں نے ایک امینڈمنٹ لے کے آئے جس کے اندر انہوں نے بائکس کو فوربڈ کر دیا موٹر ویز یوز کرنے سے. تو اس کے بعد سے آپ سمجھ لیں کہ جو بائکرز ہیں اور موٹر وے پولیس ہے اینڈ دا کورٹس، ان کے درمیان میں ایک لیگل بیٹل چل رہا تھا ان ویریس کورٹس. پہلے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو یہ سپریم کورٹ چلے گئے. بائکرز سپریم کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیں ہمارا بحیثیت ایک بائکر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم موٹر ویز یوز کر سکیں. اوبویسلی کوئی بھی جو رائٹس ہوتے ہیں، دا رائٹ جو that are enshrined in the constitution they can be subjected to just restrictions. For instance آپ نے دیکھا ہوگا free speech and اس کو restrict کرنے کے لیے پیکا ایکٹ ہے، پلس in order to protest اس کا بھی ایک رائٹ ہے to gather around، اس کو بھی restrict کرنے کے قوانین موجود ہیں. but that does not mean کہ آپ کا fundamental right جو ہے وہ from its very outset ختم ہو چکا ہے. But just giving you a background. So سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال کیا کہ موٹر وے پہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آف ایکسیڈنٹس. موٹر وے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ there were no cases reported. لیکن انہوں نے ایک کیس پٹ اپ کیا جس میں 3 بائکس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بٹ فردر پروب سے پتہ چلا کہ یہ بائکس ان کے اپنے ہی تھے جو موٹر وے پولیس کے اہلکار یوز کر رہے تھے آن دا موٹر ویز، انہی کے ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے تھے. فائنلی معاملہ دوبارہ سے جب واپس گیا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ریمانڈ کر دیا. سپریم کورٹ نے 7 ڈائریکشنز دیں کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے چیزیں آگے لے کے جائی جا سکتی ہیں. بائکرز کا گراؤنڈ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن جانے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یس آپ ریسٹرکشن ضرور لگائیں، اور جس طرح گاڑیاں استعمال کر رہی ہیں اسی طرح
बाइक्स को भी हक है कि वो यूज़ कर सकें। और आप ये देखें, जिन बाइकर्स को शौक़ है घूमने फिरने का, जो नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, जो लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करते हैं, दे कांट यूज़ द मोटरवेज़। उसकी वजह से उनकी जर्नीज़ जो हैं, एक तो बहुत टायरसम और लंबी हो जाती हैं, एंड लास्टली दे बिकम अनसेफ, बिकॉज वो जब जीटी रोड यूज़ करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि जीटी रोड पे इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर इवन कार यूजर्स। अचानक से कोई सामने आ जाए बाइक के पास तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी जो है वो कम होता है। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइकर्स की फेवर में एक डायरेक्शन दी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नास्ट्रैप जो नेशनल रिसर्च ट्रांसपोर्ट सेंटर है, और NHMP, ये सब मिल के एक रिसर्च स्टडी करें और हमें कोर्ट को ये बताएं कि आया बाइक्स मोटरवे पे आने चाहिए या नहीं। सो एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसमें हमारे द वेरी ओन राशिद तूसी साहब उस पार्ट ऑफ द कमीशन, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की भी उसमें ऑफिसर्स मौजूद हैं, और फ़ैसला ये किया गया कि लेट्स क्रिएट सर्टन SOPs जो बाइकर्स पे एप्लीकेबल होंगी, एंड दे विल हैव टू फॉलो देम इन लेटर एंड स्पिरिट। तीसरा उन्होंने ये किया कि 7 डेज़ की कंपलसरी ट्रेनिंग रखी। जो बाइकर्स उस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे उन्हीं को टेम्परेरी परमिट्स इशू होंगे, जिसके अंदर ये जो स्टडी पर्पसेस के लिए मोटरवे का इस्तेमाल होगा ये लोग कर सकते हैं। सो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हम जितने बाइकर्स थे वो हैंड पिक हुए, सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने हमारी कंपलसरी ट्रेनिंग शुरू की। तो बिफ़ोर आई बिगिन और बिफ़ोर आई टेल यू कि उस ट्रेनिंग में क्या हुआ, आई वांट टू एक्चुअली हाईलाइट कि SOPs में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंडीशंस बट सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट हैं? बिकॉज दे cater for the bikers and other road users safety, number 1. Number 2, जो the factor of irresponsible riding उसको ख़त्म करने की एक कोशिश थी, प्लस उन राइडर्स को मौका दिया जाए जो मैच्योर राइडर्स, so as to completely remove the element of हुलिगनिज़म। क्योंकि ज़ाहिर है जितना बंदा जवान होता है उतना ही फिर आपको मस्ती करने का भी दिल करता है, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन वाज एनी बाइक लोअर देन 600 cc's इज़ नॉट अलाउड। 600 एंड अबव बाइक्स अलाउड हैं। नंबर 2, बाइकर की एज जो है वो फ्रॉम 30 years टिल 50 years मुकर्रर की गई, एंड उसमें ये चीज़ कंडीशन प्रेसिडेंट बना दी गई कि एनी बाइकर हु इज़ अबव द एज ऑफ 50 उसको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, ओनली देन ही विल बी अलाउड। थर्ड, मोटरवे की यूजेज के लिए स्पोर्ट्स बाइक्स, यानी कि जो आपके रेसिंग बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, जिस तरह S1000 RR, Ducati, Panigale, the likes, इन बाइक्स यूज़र्स को हम जो SOP है उसमें कम्प्लीटली आउट कर दिया गया। नॉट फॉर एवर ऑब्वियसली, लेकिन स्टडी पर्पसेस के लिए फ़िलहाल उनको हमने आउट रखा, क्योंकि मोटरवे आइडियली वही लोग यूज़ करेंगे जिन्होंने लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करना होगा, एंड स्पोर्ट्स बाइक्स क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर राइडिंग पोजीशन एंड अदर
riding dynamics, they're not ideal for, longer route travel. But इसके बाद हम लोगों ने जो कंडीशन रखी है वो मोटरवे के ऊपर जो मिनिमम स्पीड लिमिट है बाइक्स के लिए या किसी भी गाड़ी के लिए वो 65 किलोमीटर्स पर आवर है, और बाइकर्स के लिए मैक्सिमम स्पीड का तयन जो किया गया है वो 110 किलोमीटर्स का किया गया है. नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि कोई भी बाइकर मिडल लेन में नहीं चलाएगा. द लेफ्ट मोस्ट लेन हैज़ टू बी यूज्ड, और अगर ग्रुप ऑफ राइडर्स हैं तो दे विल यूज़ अ सिंगल लाइन, अ सिंगल फाइल. यानी कि आप अगर 4-5 बाइकर्स हैं तो स्टैगर्ड पोजीशन नहीं होगी, एक ही सिंगल फाइल में सारे राइड करेंगे, विच इज़ फाइन बिकॉज जो SOPs हैं वो सबकी मुशावरत से बनी हैं. कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ नहीं भी थे, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ऑफिशियल्स, this is the safest way to travel. Single file and staggered bikes allowed नहीं होंगे. तो और जो distance है between the bikes, it should be at least between 100 and 200 meters depending on where you are traveling और किस स्पीड पे आप जा रहे हैं. बाकी ये है कि जब आपने लेफ़्ट मोस्ट लेन से ओवरटेक करना है तो वही SOPs हैं कि आपने इंडिकेट करना है, देखना है, और उसके बाद फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं. सो ये मोटी मोटी कुछ कंडीशंस बनाई गई. फिर जो सिलेक्टेड बाइकर्स थे उनको ऑन बोर्ड किया गया एंड एक हफ्ते की मैंडेटरी ट्रेनिंग रखी. सो इंटरेस्टिंगली NHMP की जो डायरेक्शंस थी वो ये थी कि आपने जो भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उनको आप लेके आएँ जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है. एंड सरप्राइजिंगली फॉर ऑल द बाइकर्स, फर्स्ट डे तो NHMP ने यानी कि नेशनल हाईवे मोटर पुलिस ऑफिशियल्स ने हमें अपनी रूल्स, रेगुलेशंस, सेफ्टी फीचर्स, उनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन चीज़ों से आगाह किया. लाइसेंस किस किस तरह के होते हैं, किस तरह अप्लाई होते हैं, और किस तरह इनकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ हैं और लाइसेंसिंग रजीम है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन से और जनीवा कन्वेंशन के स्टैंडर्ड से कंप्लायंट है. प्लस दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड आई फेल्ट रियली गुड आफ्टर हियरिंग दिस. जो ट्रकर्स का लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को यूज़ करने के लिए जो कभी बाहर के मुल्क में आपने देखा हो तो जो ट्रकर्स के लाइसेंसेस होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड उन लाइसेंस को प्रोक्योर करना, उसको पास करना एक नहायत ही मुश्किल काम है. सो जो लॉन्ग व्हील बेस वाले ट्रक्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक्स हैं जिनका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है, और वो ड्राइवर जब US में या कनाडा में ड्राइव करते हैं तो उनकी जो पेज हैं देर वेरी लुक्रेटिव. मतलब हर महीने वो 15 से 20 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस दैट दे ट्रैवल. सो पाकिस्तान में NHMP का DLA यानी कि ड्राइवर लाइसेंस अथॉरिटी, जो कि NHMP के अंडर फॉल करती है, उनके रूल्स के अंदर फॉल करती है, इनका जो लाइसेंस है दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल द सिग्नेटरीज ऑफ द रेलेवेंट कन्वेंशंस. यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ से लाइसेंस प्रोक्योर करता है ट्रक्स का, वो लाइसेंस कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया में, यूरोप में कहीं भी वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा,
بیکاز ان کے اسٹینڈرڈس اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہر جگہ اپلیکیبل ہیں. دس از ون آف دا بیسٹ نیوز آئی ہیڈ ہرڈ. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے لائسنسز اس طریقے سے اپلیکیبل ہیں. سو دے گیو اس دی اپرچونیٹی ٹو ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارا جو ہیوی بائکس کا لائسنس ہے دیٹ از آلسو اے سیپریٹ کیٹیگری، جبکہ باقی پاکستان میں اٹس سنگل کیٹیگری آپ کو ملتے ہیں. فار انسٹنس A1 جو ہے اٹ از لیس دین 150 سی سیز، اور جو A2 ہے پرابلی دی ادر وے اراؤنڈ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو A2 لائسنس ہے وہ 150 ابو جو ہیوی بائکس کے لیے انہوں نے کیا ہوا. پھر انہوں نے ہمیں اپنی ساری فیسلٹی دکھائی اینڈ دس واز ڈے 1. ڈے 2 پہ بھی کچھ ٹریننگ مٹیریل تھا جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا، ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹس بتائیں. دین دے انٹروڈیوسڈ اس ٹو دا ٹیم آف ہونڈا ایٹلس یا ایٹلس ہونڈا. ایٹلس ہونڈا کے مبین صاحب اور عمران صاحب جو ان کے جنرل مینیجرز تھے، انہوں نے ہونڈا کا ایک کورس کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو کس طرح ٹریننگ دیتے ہیں، سیفٹی ٹیکنیکس اینڈ دا لائکس. ہر اسپیکٹ کو انہوں نے کور کیا، بریکنگ ڈسٹنس، سائٹ ویژن، کس طرح آپ نے الرٹ رہنا ہے، آل دا تھنگز دیٹ وی تھاٹ وی نیو بٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے، ان اے ویری کنسائز اینڈ پراپر وے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح جی ٹی روڈ کا حال ہے، اس جی ٹی روڈ پہ روڈ یوزرز اگر یہ چاہتے ہیں کہ بائکرز ٹریول کریں، دے آر پٹنگ دیم ان ہارمز وے. موٹر وے پہ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچیں اور سیف طریقے سے پہنچیں. اینڈ آئی تھنک ہر بائکر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ود ریزنیبل ریسٹرکشنز یہ چیز ڈیمانڈ کریں. تو میری جو ہمارے کار یوزرز ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس چیز کو بہت نیرو اینڈ ریسٹرکٹیو ہو کے مت سوچیں. دس تھنگ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا رائڈر اینڈ سیفٹی آف دا رائڈر، رائٹ. تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کر سکیں دیٹ وی آر سیف رائڈرز اینڈ اٹس سیف ٹو ٹریول آن دا موٹر ویز. گلاسز میں فوگنگ ہو جاتی ہے، اینٹی فوگ گلاسز کا بندوبست کرنا پڑے گا. رائٹ. سو NHMP along with ایٹلس ہونڈا کی ٹیم، انہوں نے ہمیں 3-4 ڈیز کی ٹریننگ دی جس میں پریکٹیکل ڈرلز بھی شامل تھیں، اور وہ دے ور کمنسریٹ ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف ٹریننگ جو انہوں نے جاپان میں ہونڈا کی ٹیم سے حاصل کی تھیں. اینڈ انٹرسٹنگلی ان ایکسرسائزز کو کرنے کے بعد آئی فیل دیٹ آئی ہیو بیکم اے مور سیفر رائڈر، اے بیٹر رائڈر اینڈ مور اویئر آف دی سچویشنز. لہٰذا جو ایکٹیویٹی ہم سمجھ رہے تھے کہ اٹس یوزلیس ایکٹیویٹی ان دا بگننگ، آئی ول ایڈمٹ کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ 1 to 5 کی ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں. بٹ after the training was over, we realized that we have taken a lot from that. So God willing, everything went as planned. اور پریکٹیکل ٹریننگ میں انہوں نے جس طرح کی میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز تھوڑی بہت شیئر کی ہوں گی، ایک پلانک ہمیں دیا جو 15 سے 20 فٹ کا تھا. اس کے اوپر ہر بائک کی ویل بیس کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر دینا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے. اینڈ جتنی ویل بیس زیادہ ہوگی اتنا بائک
کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا. سو فار انسٹنس کچھ کیسز میں اٹ واز 18 سیکنڈس, کچھ میں اٹ واز مور دین دیٹ. بٹ جب ہم نے وہ کیا تو پہلی اٹیمپٹ میں تو ہو تو گیا, بٹ دا ٹائم واز ریلی شارٹ, زیادہ ٹائم نہیں کر سکے. پھر اوور اے پیریڈ آف فیو ڈرلز ہم نے اس پلانک کو پار کیا, ٹائم بھی پورا کیا. پھر فگر ایٹس میں ہم لوگوں نے فگر ایٹس بنائے, کونس تھیں ڈفرینٹ, ان کے اندر سے ہم آبسٹیکل کورس میں سے ہم گزرے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ان آرڈر ٹو پریکٹس سڈن موومنٹس اینڈ سڈن ڈیسیجنس, ہمیں انہوں نے 3 فلیگز دکھائے, وائٹ, بلیک اینڈ گرین, اور ٹوٹلی اپوزٹ اس کے میننگس رکھ دیے. فار انسٹنس ریڈ مینس گو, گرین مینس اسٹاپ, وائٹ مینس ٹرن لیفٹ اور رائٹ, اس طرح کر کے. اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے اسپیڈ سے آنا ہے, اینڈ دا پرسن ول ریز دا فلیگ اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کس طرف مڑنا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسائنڈ سگنل. سو شروع میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں 2-3 جگہ کنفیوز ہو گیا, بٹ ود اے پیسج آف ٹائم 3-4 دفعہ جب ڈرل ہوئی, ایک تو فلیگس کی جو انڈیکیشن تھی وہی پتہ چل گئی, پلس جو ہی وہ فلیگ ریز کرتے تھے آپ نے اسی وقت ریئیکٹ کرنا ہے. سو فار انسٹنس ریڈ مینٹ گو, یو ہیو ٹو گو اسٹریٹ, وائٹ مینٹ یو ہیو ٹو گو لیفٹ. تو جو ہی وہ وائٹ فلیگ ریز کرتے تھے آئی ہیڈ ٹو ٹرن لیفٹ امیجیٹلی. اگر میں سیدھا جاؤں گا یا لیفٹ جاؤں گا, رائٹ جاؤں گا, تو آئی وڈ فیل. سو اس طرح کی ڈرلز ہم لوگوں نے کی ان کے ساتھ, اینڈ دے پروو ٹو بی ویری یوزفل. لاسٹ ڈے پہ وی سمڈ اٹ اپ, اور تھینکس ٹو NHMP کی انہوں نے یہ گریٹس ٹریننگ جو کہ ہمارے لیے انہوں نے ارینج کی. اس ٹریننگ میں وی ڈیڈنٹ اسپینڈ اے سنگل پینی, بیکاز یہ ٹریننگ اسپانسرڈ تھی بیکاز آف دا ہائی کورٹ آرڈر. تو وی ڈیڈنٹ ہیو ٹو اسپینڈ اے سنگل پینی فار اٹ. ہاں یہ ہے کہ ٹرینرز ور ایبسلیوٹلی بریلینٹ. جس طریقے سے انہوں نے چیزیں سمجھائیں, جو پریزنٹیشن ہمیں دیں, دے ول ریمین, دوز لیسنز ول ریمین ود می فار ایور اینڈ ایور. دے میڈ می اے بیٹر رائٹر, اینڈ ہوپ فلی آئی ول اسٹارٹ another سیریز آف ویڈیوز جب مجھے ٹائم ملے گا ٹو ایکسپلین all the points that were made during those trainings, and inshallah وہ گیان جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بانٹنے کے لیے ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینی وے وی آر ریچنگ ہیئر. آج ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ بھیرا تک جائیں گے. سو minimum 8 riders are required for each and every ride, depending on the weather conditions, depending on various other conditions. And the first and foremost being, اگر بارش ہوگی تب بھی ہم ٹریول کر سکتے, اگر روڈ اوبیسلی گیلی ہوگی تو سیفٹی ایشوز ہیں اس کے اندر. شام کے یعنی کہ رات کے بعد بائکس ول ناٹ بی الاؤڈ, اور دھند میں اوبیسلی باقی چیزوں میں اس طرح الاؤڈ نہیں کیا جائے گا. سو دیز آر دا ریزنبل ریسٹرکشنز دیٹ وی بلیو ایز رائٹرز ہونی چاہیے. ہیٹڈ گرپس آن کرتا ہوں میں, ٹھنڈ ہوگی. تو ہوپ فلی ان کنڈیشنز کو فلی سیٹسفائی کریں گے. ابھی دیکھیں نا, یہ اس چیز کو فالو کرنا ذرا مشکل ہوگا, بٹ یس تھوڑا جلدی پہنچ گئے ہم. 9:30 بجے, 10 بجے رائٹ آؤٹ کا ٹائم ہے. آدھا گھنٹہ ذرا ڈسکشنز بھی ہوں گی, پتہ چلے گا کہ کس طرح کارروائی کرنی ہے.
It's a great facility, and honestly, everyone should be allowed to use these motorways, regardless of the type of bike. And हाँ 125 CT70 के बारे में सोचा जा सकता है, but mostly each and every kind of rider should be allowed. 80 पे अगर स्पीड रखें तो रीजनेबल लगेगी. लेट्स सी के कहाँ रुकना है, तो पता नहीं है. Just wait and see.